کاش روہت تم نے امی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر لخت جگر بی بی فاطمہ پر انتہائی گھٹیا درجے کی ٹپنی کر کے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی نہ کیا ہوتا۔ جی ہاں، ایک زبردست اینکر روہت سردھانا چلے گئے، دنیا سے کچھ نہیں لے گئے سوائے اپنے کرموں کے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی خوبصورت پرسنالٹی، ہر طرح کی سہولتوں، راحتوں، پیسہ، اثر و رسوخ کے باوجود موت کے بے رحم پنجوں نے روہت کو دبوچ لیا۔ یقیناً ان کے چاہنے والوں کے لیے یہ دکھ کی گھڑی ہے کہ وہ اپنے پیچھے اپنی بیوی اور 2 پھول جیسی معصوم بچیوں جن سے انہیں بے حد پیار اور لگاؤ رہا چھوڑ کر چلے گئے، اپنے ڈھیر سارے رشتہ دار، خاندان اور چاہنے والوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر ایسے سفر پر چلے گئے جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ یہ واقعی بہت شاکنگ نیوز تھی۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی کم عمری میں اتنی ترقی اور عروج کے اس دور میں وہ اچانک رخصت ہو سکتے ہیں۔ بہرکیف ہم سوائے صبر کی تلقین کے ان کی فیملی کے لیے اور کیا کر سکتے ہیں کہ زندگی کا یہی اصول ہے کہ جو آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس ناپائیدار دنیا کو چھوڑنا ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ اتنی قیمتی زندگی جو خدا نے انسان کو بطور امانت دی ہے، وہ اس کا کیا اور کیسے استعمال کرتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں، عقل، فکر، وقت، قابلیت اور طاقت کے ذریعے دنیا میں رہ کر وہ اپنے ساتھ ساتھ اوروں کو فائدہ پہنچاتا ہے یا نقصان؟ فائدہ اس معنی میں نہیں ہے کہ اس نے کتنے بنگلے بنا لیے، کتنی قیمتی گاڑیاں خرید لی، بے پناہ دولت اکٹھا کی، خوب شہرت پائی، بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات بنا لیے۔ یہ ساری چیزیں دنیاوی زندگی میں گرچہ اہم، مگر اس کی حیثیت دنیا ہی تک محدود ہے۔ مسئلہ پرلوک اور آخرت کا ہے۔ انسان کی آتما جو کبھی مرتی نہیں، اس کو سنوارنے والے کتنے اعمال اور کرم کیے کہ جو کچھ انہوں نے یہاں کمایا وہی اب ان کا وہاں آخری اور واحد سہارا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے ذرہ برابر اچھائی کی ہوگی وہ وہاں دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی اس کے ساتھ پورا انصاف کیا جائے گا۔ وہاں دوستو کوئی کام نہیں آئے گا سوائے اپنے کرموں کے، اپنے اچھے اعمال کے۔ اپنے عزیز و قریب کی موت انسان کو تڑپاتی ہے، رلاتی ہے، اس معنی میں نہیں کہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، برسوں ہمارے ساتھ رہا وغیرہ وغیرہ، بلکہ دکھ اس بات کا ہونا چاہیے کہ آج اس کی تو کل میری باری ہے۔ ان کے جانے میں ہمارے لیے کیا سبق اور عبرت ہے کہ کل کو ہمیں بھی جانا ہے۔ اپنے پیدا کرنے والے کو منہ دکھانا ہے، کیا تیاری کی ہے؟ جہاں پیسہ، وسیلہ، اثر و رسوخ، عزت و شہرت، طاقت کا کوئی دخل نہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہی کہ زندگی کا بھروسہ نہیں، پل دو پل کی اس گھڑی میں ہم پر جو ذمہ داری خدا کی طرف سے عائد ہے، سونپی گئی ہے، اسے ہم کتنی ایمانداری، دیانتداری، انصاف اور احسان کے ذریعے سے اس کی مخلوق کو یعنی انسانیت کو جو ایشور اور خدا کے بندے ہیں فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ یہی وہ قیمتی دولت اور اصل کمائی ہے جو وہاں کام آئے گی۔ چینل آج تک کے دیگر اینکرز اپنے اس ساتھی کے بچھڑنے پر جن کا برسوں ایک دوسرے سے تعلق رہا، ساتھ رہا، نہایت غمزدہ بلکہ پھوٹ کر روتے دکھائی دیے، جو سوابھاوک اور فطری بات تھی۔ لیکن ایک ذمہ دار عہدے پر رہتے ہوئے ان ہزاروں مظلوموں کے لیے بھی معمولی آنسو بہائے جاتے، انصاف کی دہائی دی جاتی، تو قسم ہے اس پروردگار کی، اس مالک کی، اس پیدا کرنے والے کی جو سب کا پالنہار ہے، اسے ہم پر رحم آتا۔ نوٹ بندی میں 100 سے زائد لوگ قطاروں میں کھڑے کھڑے مر گئے، 200 سے زائد انسان انتہائی بے رحمی اور بے دردی سے لنچنگ کا شکار ہو گئے، 300 سے زائد کسان
رخصت ہو گئے۔ ہزاروں میل پیدل چلتے غریب مزدور، ان کے ننھے منھے بچے تپتی دھوپ میں جن کے پیروں میں چھالے پڑ گئے، بھوک سے بلکتے تڑپتے ٹرین سے کٹ کر مر گئے۔ آصفہ، اناؤ یا ہاتھرس کی بیٹیوں پر بھی انسانیت کے ناطے چند قطرے آنسوؤں کے، وہ بھی کسی کی نور نظر اور لخت جگر تھی، بہا دیے جاتے۔ کورونا سے لاکھوں ہستی کھیلتی زندگیاں موت کی آغوش میں پہنچ رہی ہیں، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں، ہاہاکار، موت کا ننگا ناچ۔ کیوں اس بے رحمی اور صفا کی جس سے انسانیت کی بے حرمتی ہو رہی ہے ہمیں رونا نہیں آتا؟ دیکھو گے تو ہر موڑ پر مل جائیں گی لاشیں، ڈھونڈو گے تو اس شہر میں قاتل نہ ملیں گے۔ ہم اپنی ذمہ داریوں کا صحیح حق ادا نہ کر کے کسی کا رتی برابر بھی کچھ نہیں بگاڑتے، بلکہ ہم براہ راست اس مالک کو جس نے ساری انسانیت کو پیدا کیا چیلنج دیتے ہیں۔ ہم کسی کے نہیں، خود اپنی قبر کھودتے ہیں، اپنی چتائیں مرنے سے پہلے خود ہی جلا لیتے ہیں، چند سانسوں کے لیے اپنی آتما کو ہمیشہ کے لیے نرک میں جلنے بھٹکنے اور تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر انسان جو کچھ اچھا یا برا کرے گا وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا، جو یہاں بوئے گا وہ وہیں وہاں پر کاٹے گا۔ کہتے ہیں مرنے والے کو اچھے سے یاد کرنا چاہیے، ہم بھی ان کے گھر والوں کے دکھ میں برابر کے شامل ہیں، مگر میری یہ باتیں ان لوگوں کے لیے ہے جو جیتے جی زندہ لاشیں بنے ہوئے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم آب حیات پی کر آئے ہیں۔ انہیں بھی اپنے پیدا کرنے والے سے اور آنے والے وقت سے بہت ڈرنا چاہیے۔ انصاف، اقدار، انسانیت اور احسان کے پیمانوں کو زندہ رکھنا چاہیے۔ انسانی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کی بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے۔ اس لیے کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔